بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جن کا کشتی میں بہت نام تھا۔ آخر کیسے وہ کشتی میں ہار گئے اور پھر کیسے اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی بنے۔ وقت ضائع کیے بغیر آئیے جانتے ہیں پورے واقعے کو۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت بڑے پہلوان تھے۔ پورے بغداد میں ایسا کوئی نہیں تھا جو جنید سے مقابلہ کر سکے۔ بڑے سے بڑے پہلوان بھی ان کے آگے کچھ نہ تھے، یا یوں کہہ لیں کہ پورے بغداد میں ان سے مقابلہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ شاید اسی لیے شاہی دربار میں ان کا بڑا بول بالا تھا۔ بادشاہ ان کے فن کے وجہ سے ان سے بہت محبت کرتا تھا اور ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے ساتھ شاہی دربار میں جنید بغدادی بھی بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، میں جنید سے کشتی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھنے میں وہ شخص پتلا دبلا تھا۔ دربار کے لوگوں نے کہا، تم کون ہو اور کیا تمہیں پتہ نہیں کہ جنید سے مقابلے کا مطلب ہار ہوتا ہے؟ تم اپنے جان کو کیوں جوخم میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں، میں جنید کو چیلنج دیتا ہوں کہ وہ کشتی میں میرا مقابلہ کرے۔ بادشاہ کے حکم سے مقابلے کی تاریخ طے ہو گئی۔ پورے بغداد میں اس مقابلے کی چرچا ہونے لگی۔ لوگ اس کشتی کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ آخر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ جنید کے لیے یہ مقابلہ جیتنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ پورے بغداد کے لوگ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے امڑ پڑے۔ بادشاہ بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے پہنچے۔ جنید بغدادی اکھاڑے میں اتر گئے۔ سبھی لوگ جنید کے لیے تالیاں بجا رہے تھے۔ لوگوں کو پتا تھا کہ جنید پہلے ہی داؤں میں اس کو ہرا دیں گے، لیکن ابھی اس شخص کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ لگتا ہے جنید کے ڈر سے وہ شخص نہیں آیا۔ اچانک وہ شخص حاضر ہوا اور اکھاڑے میں اتر گیا۔ لوگ دیکھ کر حیران تھے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ پنجہ آزمائی شروع ہوئی۔ اس سے پہلے کہ جنید بغدادی اس شخص پر داؤں لگاتے، اس شخص نے دھیرے سے جنید سے کہا، اے جنید، میری بات غور سے سنو۔ میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، نہ میں تم سے کشتی جیت سکتا ہوں، بلکہ میں سید ہوں اور آل رسول۔ میرا پورا کنبہ کئی دنوں سے فاقے کر رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلکھ رہے ہیں۔ چونکہ میں سید ہوں، اس لیے میں کسی سے مانگ نہیں سکتا۔ میں نے اس امید پر تم کو چیلنج دیا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بڑی عقیدت رکھتے ہو۔ اب تم میری لاج رکھ لو۔ مجھے پتا ہے کہ اگر میں یہ کشتی جیت گیا تو مجھے ڈھیر سارا انعام و اکرام ملے گا، جس سے میں اپنے گھر کے لوگوں کی مدد کر پاؤں گا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اگر آج تم نے میری لاج رکھ لی تو قیامت کے دن میں اپنے نانا جان جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ کر تمہیں کامرانی اور عزت کا تاج پہنواؤں گا۔ جنید نے جب یہ بات سنی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور ان کا دل گھائل ہو گیا۔ انہوں نے فوراً اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اپنی عزت اور شہرت کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں ہی کشتی میں داؤں آزما رہے تھے۔ کشتی کا انداز جاری تھا اور ایک دوسرے پر پیترے بدلے جا رہے تھے۔
دیکھنے والے لوگ میں جوش بڑھتا گیا۔ لوگ جنید کے نام کے نعرے بلند کر رہے تھے کہ اچانک یہ کیا ہوا؟ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ پورے بغداد نے دیکھا کہ جنید زمین پر چاروں کھانے چت پڑے تھے۔ پورے مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا۔ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ لوگ اپنے آنکھ مل رہے تھے۔ وہ شخص جنید کے سینے پر سوار ہو گیا۔ جب طلسم ٹوٹا تو لوگوں نے اس شخص کو گود میں اٹھا لیا۔ آخر وہ چیلنج جو جیت گیا تھا۔ انعام و اکرام کی بارشیں ہونے لگی۔ بادشاہ نے اس شخص کو خوب نوازا۔ وہ شخص انعام لے کر اپنے غریب خانے کی طرف لوٹ گیا۔ میدان خالی ہو چکا تھا۔ جنید چپ چاپ اپنے گھر واپس آئے۔ عشاء کی نماز کے بعد بستر پر گئے تو نیند نہیں آ رہی تھی۔ بار بار سوچ رہے تھے کہ کیا وہ شخص صحیح کہہ رہا تھا۔ پھر سوچنے لگے کہ آل نبوت کا وہ شخص غلط نہیں ہو سکتا۔ سوچتے سوچتے حضرت جنید بغدادی کو نیند آ گئی۔ نیند میں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر جا لپٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے جنید اٹھو، تم کو عزت و اکرام کے لیے قیامت تک کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس دنیا میں ہی تم کو عزت اور اونچا مقام حاصل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا۔ پھر جب وہ خواب سے بیدار ہوئے تو اللہ نے ان کو وہ عزت عطا کی کہ حاکم وقت بھی ان کی عزت میں اپنے تاج کو ان کے قدموں میں رکھ دیتا تھا۔ پورے بغداد میں آپ کی شہرت ہو گئی۔ اللہ نے ان کو بہت بزرگی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اس طرح وہ اللہ کے ولی بنے۔ دوستو، آج ہم اپنی تھوڑی سی عزت کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتے۔ اگر ہم سیدھی راہ پر ہیں اور صبر کا دامن تھامے رہیں تو انشاءاللہ ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہاں، مزید ایسے ویڈیو کے لیے ہمارے چینل حق آفیشیل کو سبسکرائب کریں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ آپ اپنے رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔